اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق اللہ العظیم۔ بے شک متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے کامیابی ہے، یعنی باغات اور انگور، وکواعب اترابا اور نوجوان ہم عمر لڑکیاں، وکأسا دہاقا اور چھلکتے ہوئے پیالے، چھلکتے ہوئے مشروب پر مشتمل پیالہ، لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، جس میں وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے اور نہ جھٹلانے کو سنیں گے۔ جزاء من ربک، یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے پورا بدلہ ہے۔ رب السماوات والارض، جو زمین، جو آسمانوں اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے، ان کا رب ہے، مالک ہے، رحم کرنے والا ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، وہ اس سے خطاب نہیں کر سکتے یا وہ اس سے بات نہیں کر سکتے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، جس دن روح اور فرشتے صف بنا کر کھڑے ہوں گے، وہ صرف اس دن وہی شخص بات کر سکتا ہے جس کو رحمان اجازت دے۔ وقال صوابا، وہ ٹھیک بات کہے۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن یا وہ دن برحق ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پھر جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف ٹھکانہ بنا لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، یقیناً یا بے شک ہم نے تمہیں قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے، ان قریب آنے والے عذاب سے ہم نے تمہیں ڈرا دیا ہے۔ یوم ینظر المرء، جس دن آدمی دیکھے گا، ما قدمت یدا، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا، جس دن آدمی ان اعمال کو دیکھ لے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے۔ ویقول الکافر، اور کافر اس دن یہ بات کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ یہ جو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ترجمہ کیا ہے، اس کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ کل کے گزشتہ کے درس میں ہم نے کافروں سے متعلق بات پڑھی تھی، جو سرکش ہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، تو اس نافرمانی کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے وہ کن کن عذابات کے اندر مبتلا ہوں گے اور کیا کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سزائیں ملیں گی، ان کا کل کا ذکر تھا۔ لیکن آج جو ہے متقین کا ذکر ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں اور اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارتے ہیں، ان کو کیا کیا انعامات روز آخرت ملیں گے، اس کا ان آیتوں کے اندر ذکر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ متقین کے لیے، متقی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، زنا ہے، غیبت ہے اور شراب پینا ہے، چغلی ہے، اور جو بڑے بڑے گناہ جن پر اللہ رب العزت نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کا ذکر کیا ہے، تو ان سے جو شخص بچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا ہے، اس شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ متقی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کامیابی ہے۔ اب یہ جو کامیابی ہے وہ دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے۔ دنیا کے اندر بھی وہ لوگ کامیاب ہیں، اسی طریقے سے آخرت کے اندر بھی ان کو کامیابی ملے گی۔ اب اس کامیابی کا جو آخرت میں ملے گی اس کا ذکر پھر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ حدائق، بڑے بڑے باغات ہیں۔ یہ تو ایک بطور مثال کے ہے، ورنہ تو بہت ساری چیزیں
قیامت کے دن ہوں گی، جیسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایسی چیزیں انسان کو ملیں گی جنت میں کہ نہ انسان نے اس کو کبھی دیکھا ہوگا اور نہ کبھی اس کو سنا ہوگا۔ ایسی چیزیں جو ہے وہ جیسے دنیا میں ہم سن لیتے ہیں نا کسی چیز کے بارے میں کہ فلاں چیز ایجاد ہو چکی ہے لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہوتا، تو وہاں پر ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی کہ ان کے بارے میں ہم نے سنا بھی نہیں ہوگا اور اچانک ہمارے سامنے آ جائیں گی، یا جب انسان خواہش کرے گا تو وہ چیزیں اللہ رب العزت اس کو فراہم کر دیں گے۔ تو یہ بطور مثال کے ہے کہ بڑے بڑے باغات، کیونکہ باغات سے انسان کا دل لگا ہوتا ہے، اور اس زمانے کے اندر جو باغات تھے جب خاص طور پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی تو وہ لوگ باغبانی زیادہ تر کیا کرتے تھے، خاص طور پر مدینہ منورہ کے اندر۔ تو باغبانی میں جو ہے لوگ اپنے آپ کو لگایا کرتے تھے، کھجور کے بہت بڑے بڑے باغات وہاں پر ہوا کرتے تھے۔ تو پہلے زمانے کے اندر لوگوں کی جو تجارت تھی وہ باغبانی اور زراعت وغیرہ ہی تھی، تو اس وجہ سے اس کا یہاں پر ذکر کیا۔ وہ اعناب اور کھجور، اور وہ اعناب کہتے ہیں انگور کو، کھجور نہیں، اعناب کہتے ہیں انگوروں کو، اور انگور ہوں گے کیونکہ انگور جو ہے وہ انسان اس کے ذریعے سے قوت بھی حاصل کرتا ہے، لذیذ بھی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اس کے ذریعے سے شراب بنتی ہے۔ جو شراب بنتی ہے وہ کس سے بنتی ہے؟ انگور سے بنتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا یہاں پر خاص طور پر ذکر کیا کہ وہاں پر انگور بھی ہوں گے۔ وکواعب اترابا، اسی طریقے سے نوخیز نوجوان لڑکیاں بھی ہوں گی۔ اب دنیا کے اندر انسان کے پاس بہت زیادہ مال ہو اور بڑا عالیشان اس کے پاس گھر ہے، بنگلہ ہے، اور اسی طریقے سے کاروبار اس کا چلتا ہوا ہے، لیکن بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، تو یہ سکون کی زندگی ہوئی؟ انسان مال لے کر کیا کرے گا؟ بڑے بڑے گھر ہیں لیکن جو گھر والی ہے وہ موجود نہیں ہے، تو یہ بھی کوئی جو ہے وہ نعمت مکمل نہیں ہوئی۔ تو اس وجہ سے انسان کو یہ چیزیں ملیں گی، بڑے بڑے باغات بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، اس کے ساتھ اللہ رب العزت ان کو پاکیزہ بیویاں بھی عطا فرمائے گا تاکہ مکمل طور پر انسان کو ایک راحت اور سکون والی زندگی عطا ہو۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اسی طریقے سے اگر سب کچھ ہے، بیویاں بھی ہیں، لیکن ایک دوسرے کی طرف رغبت نہیں ہے، ایک دوسرے سے جو ہے وہ شوق نہیں ہے، تو پھر بھی جو ہے وہ نعمت مکمل نہیں ہوئی۔ تو اس وجہ سے وَكَأْسًا دِهَاقًا، چھلکتے ہوئے جام وہاں پر ہوں گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جام پی کر انسان کو رغبت جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی ان اپنی بیویوں کے اندر۔ لیکن یہ وہ جام نہیں ہے جو دنیا کے جام ہیں۔ دنیا کی جو شراب ہے اس کے اندر تو کئی سارے مفاسد ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا مفاسد تو ہے کہ شرعی اعتبار سے وہ حرام ہے، ایک قطرہ بھی شراب کا پینا جائز نہیں ہے، حرام ہے وہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن اور اسی طریقے سے اس کی خرابیاں بھی بہت ہیں کہ شراب پینے سے طرح طرح کی بیماریوں کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے، انسان کا دماغ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے اور نشے کی حالت کے اندر آ جاتا ہے، اور زمین و آسمان کا اس کو پتہ نہیں چل پاتا۔ لیکن آخرت کی جو شراب ہوگی وہ ان تمام مفاسد سے خالی ہوگی، اس کے اندر نہ سر درد ہوگا اور نہ وہ کسی ایسی جو ہے وہ ہم کہیں کہ نشے کے اوپر مبتلا ہوگی، اس سے نہ ایسا کوئی نشہ آئے گا کہ جس کی وجہ سے انسان دوسرے کو گالیاں بکنا شروع کر دے۔ وہ ان تمام مفاسد سے خالی ہوگی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ایک شراب ہوگی جس سے انسان لطف اندوز ہوگا۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، کہ اس میں وہ بک بک نہیں سنیں گے، یعنی اس شراب پینے کی وجہ سے وہ بک بک کرنا نہیں شروع کر دیں گے۔ جیسے ایک شرابی آدمی ہوتا ہے وہ الٹی سیدھی بول رہا ہوتا ہے اور اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا اس کی زبان سے کیا نکلے گا، تو جنت کی شراب میں یہ خرابی نہیں ہوگی۔ اس کو پی کے انسان کی عقل جو ہے وہ زائل نہیں ہوگی، بلکہ انسان کی عقل اپنی جگہ موجود رہے گی۔ ولا کذابا، اور نہ ہی جھٹلانا، یعنی جھوٹ وہاں پر نہیں ہوگا، اپنی بات سے مکر جانا وہاں پر نہیں ہوگا، بلکہ جتنے بھی صفات عالیہ ہیں ان سب سے انسان متصف ہوگا۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ جو نعمتیں دی گئی ہیں جن کا بھی ذکر کیا گیا، یہ صرف چند نعمتیں ہیں، یہ بطور مثال کے ہیں، اور یہ جو نعمتیں ملیں گی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوں گی۔ یعنی انسان کا کوئی عمل تو ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرنا شروع کر دے کہ میں نے نماز پڑھی لہٰذا مجھے یہ نعمت ملنی چاہیے، یا میں نے روزہ رکھا تو مجھے یہ نعمت ملنی چاہیے، کیونکہ ہمارے اعمال کیا ہیں؟ ناقص ہوتے ہیں، اس کے اندر طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ اخلاص نہیں ہوتا، بعض دفعہ ریاکاری شامل ہو جاتی ہے، بعض دفعہ عبادت کو اس طریقے سے انجام دیا جاتا ہے کہ اس کے جو آداب ہیں ان کی انسان رعایت نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت جو نعمتیں عطا کر رہا ہے یہ صرف اور صرف اپنے فضل سے عطا فرما رہا ہے،
اسی وجہ سے فرمایا کہ جزاء من ربک، یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے بدلہ ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ عطاء حسابہ، اس کے بارے میں مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملیں گی اور جو انعامات ملیں گے یہ انسان کے عمل کے بقدر ملیں گے، یعنی جس قدر انسان اچھا عمل کرے گا تو اس کی نعمتیں بھی زیادہ ہوں گی، کیونکہ اعمال کے اندر بھی تو تفاوت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ انسان ایک عمل کر رہا ہے لیکن دوسرا انسان اس سے اچھا عمل کر رہا ہے، اور ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو دوسرا شخص اس سے زیادہ اچھی نماز پڑھ سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں میں آپس میں برابری نہیں ہے۔ تو ان اعمال کے تفاوت کی وجہ سے بھی انعامات کے اندر بھی کیا ہوگا؟ تفاوت ہوگا، اور انعامات میں کمی بیشی ہوگی۔ لہذا جس قدر اچھی طریقے سے عبادت انجام دی جائے گی اور جس قدر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی جائے گی، اسی حساب سے اللہ رب العزت انسان کو انعامات سے نوازے گا۔ رب السماوات والارض، پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ آسمان اور زمین کا پروردگار ہے، اس کا بنانے والا ہے۔ وما بینہما، اور آسمان و زمین کے درمیان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی سیارے ہیں، ستارے ہیں، اور جتنی چیزیں کائنات ہے، سب کو اللہ رب العزت بنانے والا ہے۔ الرحمن، رحم کرنے والا ہے، اپنی مخلوق پر رحم کرنے والا ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، انسان کے بس کے اندر نہیں ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہاں پر کوئی بات کر سکے۔ قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا کہ انسان اللہ رب العزت سے خطاب نہیں کر سکتا، اس سے کچھ کہہ نہیں سکتا، ایسا خوف انسان کے اوپر طاری ہوگا۔ تو صرف وہی شخص اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا مجاز ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت عطا فرمائے۔ جیسے بادشاہ ہوتا ہے، انسان بادشاہ کے یا کوئی وزیر اعظم ہے تو بعض مرتبہ انسان اس کے دفتر جاتا ہے، آفس جاتا ہے تو کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور ڈر کے مارے جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا ہے کہ بھائی کوئی ایسی ہمارے سے غلطی نہ ہو جائے یا ایسا جملہ ہم سے نہ نکل جائے کہ جس کی وجہ سے یہ وزیر اعظم یا صدر ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو وہ تو اللہ رب العزت ہیں، وہ تو ان وزیر اعظموں اور ان صدروں کے بھی جو ہے وہ پروردگار ہیں، تو ان سے پھر انسان جو ہے وہ کیسے بغیر اس کی اجازت سے خطاب کر سکتا ہے؟ تو ایسا انسان کے اوپر خوف طاری ہوگا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس میں روح اور فرشتے صف در صف، صفوں کی شکل کے اندر کھڑے ہوں گے۔ اب یہاں پر دیکھو دو چیزوں کا ذکر آیا، ایک ہے روح کا اور دوسرے ملائکہ کا۔ ملائکہ کو تو ہم سمجھتے ہیں فرشتے، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن یہ روح سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ تو اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آیا کرتے تھے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو روح سے مراد وہ فرشتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ روح سے مراد خاص مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق ہے جو انسانوں کی طرح ہے، جس طرح انسان کے اعضاء ہیں، ہاتھ پیر ہیں اور چہرہ ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے ہاں ایک مخلوق ہے جو انسانوں کی طرح ہی ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ روح ایک ایسا فرشتہ ہے کہ جو سب سے بڑا فرشتہ ہے، تمام زمین آسمان اور جتنے بھی فرشتے ہیں وہ اگر اپنا منہ کھولتے تو وہ اس کے اندر سارے کے سارے سما سکتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے وہ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، لیکن خوف کے مارے جو ہے وہ یہ بھی لرزتے ہوں گے۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا درجہ سب سے زیادہ بڑا ہے۔ فرشتوں کے اندر جو سب بڑا درجہ ہے وہ کس فرشتے کا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ لیکن قیامت کے دن وہ بھی خوف کے مارے وہ لرزتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور دعا کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہوں گے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، اور یہ فرما رہے ہوں گے کہ مشرق سے مغرب تک جتنے بھی لوگ ہیں اور جتنے بھی مخلوقات ہیں انہوں نے آپ کی تعریف کا اور آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اتنا بڑا فرشتہ جو ہے وہ بھی لرز رہا ہوگا اور خوف کے مارے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ خوف طاری ہوگا۔ تو بہرحال یہ اقوال ہیں روح کے بارے میں۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، وہی بات ہے کہ چاہے وہ انبیاء علیہ السلام ہوں، چاہے عام انسان ہوں، چاہے فرشتے ہوں، اس دن وہ بات کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے سوائے اس شخص کے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے، تو وہی بات کر سکتا ہے، اس کے بغیر کسی شخص کو بھی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کر سکے۔ ذالک، اسی طریقے سے جو بخشش کا معاملہ ہے، شفاعت کا معاملہ ہے،
کہ بھئی فلاں شخص ہیں ان کو جنت میں جو ہے داخل کر دیا جائے، تو یہ شفاعت کا معاملہ بھی صرف اسی شخص کو ملے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے. وہی شخص شفاعت کر سکتا ہے، سفارش کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے. یا جو نعمتیں ملی ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ سے سوال کوئی نہیں کر سکتا، یا اللہ آپ نے میں نے تو یہ عمل کیے تو دنیا کے اندر آپ نے مجھے یہ نعمتیں دی تھی. یعنی کوئی یہ شخص سوال نہیں کر سکتا، بلکہ جو کچھ بھی دیا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اس پر اس کو راضی رہنا چاہیے. ذالک الیوم الحق، یہ دن برحق ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، لہٰذا جب یہ دن برحق ہے تو اب انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنائے. اور جب یہ انعامات ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے اور پیچھے سزاؤں کا ذکر کر دیا، تو اب انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے، سعی کرے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق جس طریقے سے انہوں نے امت کو احکامات دیے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. یہ جو ہے وہ حکم ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ فمن شاء اتخذ، لہذا پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف ٹھکانہ بنائے. اس کا مطلب یہ سمجھ میں آ گئی یہ بات. انا انذرناکم عذابا قریبا، یقیناً ہم نے تمہیں قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے. ساری تفصیل ذکر کر دی کہ کس طریقے سے لوگوں کو عذاب ملے گا وہاں پر سرکشوں کو. تو اب تمہیں بھی سدھر جانا چاہیے اور اپنے اعمال کو درست کر لینا چاہیے، کیونکہ ساری تفصیل ہم نے بیان کر دی ہے. لہٰذا اب کوئی یہ شخص نہ کہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، لہٰذا میں ان گناہوں کے اندر مبتلا رہا، یا مجھے کسی نے کچھ بتایا نہیں. لہٰذا ہم نے پیغمبر بھی بھیج دیے، اور جو پیغمبروں کے متبعین تھے، ان کی اتباع کرنے والے تھے، ان کے ذریعے سے تمہیں پیغام بھی پہنچا دیا، دین کی دعوت بھی تمہیں پہنچا دی. اب اگر تم کوئی اچھا عمل کرو گے تو اس کے تمہیں انعام مل جائے گا، اور اگر تم برا عمل کرو گے تو پھر عذاب سے ہمیں تمہیں خبردار کر دیا ہے. پھر اس دن نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے خبر نہیں دی، اطلاع نہیں دی. یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن انسان نے جو کچھ عمل اس دنیا کے اندر کیا ہوگا اس کو اپنے سامنے دیکھے گا. ایک تو صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جو کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں فرشتے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہے لیکن وہ ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، اچھے عمل کو بھی لکھ رہے ہیں، برے عمل کو بھی لکھ رہے ہیں. تو یہ جو ایک رجسٹر میں یہ ساری چیزیں تیار ہو رہی ہیں، یہ سب سامنے آ جائیں گی. جس طرح انسان کی جو ہے وہ حاضری کا نظام ہوتا ہے، وہ سب مہینے کے آخر میں آ جاتا ہے، بھائی کون شخص حاضر تھا، کون شخص حاضر نہیں تھا، اور کتنے وقت کے لیے حاضر تھا، کتنے وقت کے لیے حاضر نہیں تھا، کس نے کیا کام کیا، کس نے. رپورٹ تیار ہوتی ہی نہیں ہوتی ہے سال کے اخیر کے اندر ملازمین کی، بھائی اس کے اخلاق کیسے ہیں، یہ کام کے اندر کیسا ہے. تو وہ ساری رپورٹ جو ہے وہ ایک نگران ہوتا ہے، وہ اس کو تیار کر رہا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ نگران بھی بیٹھے ہیں کندھوں کے اوپر، جو ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، چاہے وہ برا ہو چاہے وہ اچھا ہو. اب قیامت کے دن یہ رجسٹر انسان کو دے دیا جائے گا کہ دیکھ لو بھائی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جو تم نے کی ہیں دنیا کے اندر یہ موجود ہیں. یا تو یہ ایک صورت ہوگی. دوسری صورت یہ بھی ہوگی جیسے کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ جو انسان عمل کرے گا اچھا یا برا، وہ جسم کی صورت میں سامنے آ جائے گا. اچھا ہوگا تو ایک اچھی شکل میں سامنے آ جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ وہ کوئی برا عمل اس نے کیا تھا تو وہ بری شکل میں انسان کے سامنے باقاعدہ آ جائے گا اور باقاعدہ اس کا مشاہدہ کرے گا. یہ تو ایک آخرت سے متعلق ہے. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جب انسان مرے گا اور قبر میں جائے گا تو قبر میں ہی یہ ساری چیزیں دیکھ لے گا کہ کیا اس نے اچھے اعمال اس دنیا کے اندر کیے تھے یا برے اعمال کیے تھے. تو ساری چیزیں قبر کے اندر ہی وہ مشاہدہ کر لے گا. تو لہٰذا اس دن سے انسان کو ڈرنا چاہیے اور اس کی تیاری کرنا چاہیے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اور کافر اس دن کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا. یعنی کافر اس وقت تو بڑا متکبر ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے اور ذرا سے بھی پرواہ وہ نہیں کرتا، اور اس دنیا کی رنگ رلیوں کے اندر اس قدر آزاد ہو چکا ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنے سے بھی باز نہیں آتا. لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، وہاں کی ہولناکیاں ہوں گی، تو اس دن وہ کہے گا کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، بلکہ یہ جو عذاب مجھے ملنے والے ہیں ان کے بجائے میں مجھے مٹی بنا دیا جاتا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ زمین کو سپاٹ کر دیں گے، بالکل لیول برابر لیول کر دیں گے، اور پھر جتنے بھی انسان ہیں اور جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور جتنے بھی جانور جب سے دنیا قائم ہے ان سب کو وہاں پہ جمع کریں گے. پھر جو ظالم ہے اس اور اسی طرح جو مظلوم ہے، ظالم کہتے ہیں جس نے کسی کا حق کھایا ہے یا کسی کو جو ہے وہ ناجائز طور پر تکلیف پہنچائی ہے، اس سے اس کا بدلہ دلایا جائے گا. یہاں تک کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کے مارا تھا
تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ بدلہ دلوا دیں گے کہ جو بغیر سینگ والی بکری ہے وہ سینگ والی بکری سے اپنا بدلہ چکا لے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیں گے ان جانوروں کو کہ بھائی تم اب مٹی ہو جاؤ۔ تو کافر جب یہ منظر دیکھے گا کہ جانور سب مٹی ہو رہے ہیں تو وہاں کی ہولناکیوں کی وجہ سے وہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، کیونکہ یہ جانور مٹی ہو گئے تو اب ان کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، نہ یہ وہاں پر عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے جہنم میں، نہ ان کو جانا پڑے گا۔ لیکن اب یہ کافر کو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جلنا پڑے گا، تو اس وجہ سے وہ خواہش قیامت کے دن کرے گا کہ کاش کہ وہ مٹی ہو جاتا۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اصل انسان کی کیا ہے؟ مٹی ہے۔ انسان کی اصل کیا ہے؟ مٹی ہے۔ اور جو مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد ہم باقاعدہ قبر کے اندر دفناتے ہیں، یہی فطرت کے مطابق ہے۔ اب جیسے بعض مذاہب کے اندر تو بعض مرتبہ وہ جلا دیتے ہیں، بالکل جلا دیتے ہیں اس کو، یا طرح طرح کے طریقے ہیں ان کے یہاں کہ وہ اختیار کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ مسلمانوں کا جو طریقہ ہے وہ فطرت کے مطابق ہے، کیونکہ انسان کی جو اصل ہے وہ مٹی ہے، تو لہٰذا اسی میں انسان کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی نعمت سے ہمیں نوازا جو فطرت کے بالکل عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔